بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہمارا سوال ہے وہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح کے 14 نکات۔ بیٹا یہ بہت اہم سوال ہے، کئی مرتبہ یہ آ چکا ہے سالانہ امتحان میں، تو لہٰذا آپ نے یہ اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے۔ میں آپ کو یہ سوال ہیڈنگ کے ساتھ تیار کروا رہا ہوں۔ سب سے پہلے ہم اس کا دیکھتے ہیں پس منظر۔ پس منظر میں سیمن کمیشن کی ایک کمیٹی بنائی گئی۔ سب سے پہلے 1927 میں حکومت برطانیہ نے سر جان سیمن کی قیادت میں ایک 7 رکنی کمیشن ہندوستان بھیجا تاکہ وہ نئی دستوری تجاویز مرتب کرنے کے لیے 1919 کے قانون ہند کا جائزہ لے اور ہندوستان کے رہنماؤں سے مل کر ان کا نقطہ نظر معلوم کرے۔ اس کمیشن میں کوئی ہندوستانی شامل نہ تھا، لہذا کانگریس اور مسلم لیگ دونوں نے اس کا بائیکاٹ کیا۔ ہندوستان میں ہڑتالیں ہوئی، جلوس نکالے اور کمیشن کو کالی جھنڈیاں دکھائی گئیں اور یہ کمیشن ناکام واپس لوٹ گیا۔ وزیر امور ہند لارڈ برکنز ہیڈ کا تنزین اس نے سیمن کمیشن کی ناکامی پر بات چیت کی۔ اس نے کہا کہ ہندوستانی مطالبہ کرنے کے بڑے ماہر ہیں، لیکن وہ خود تو کسی معاملے پر متفق نہیں ہو سکتے اور نہ کوئی متفقہ اسکیم پیش کر سکتے ہیں۔ وزیر امور ہند کے اس چیلنج کا جواب دینے کے لیے ہندوستان کے رہنماؤں نے سوچ بچار کرنا شروع کر دی۔ تو گاندھی کی تجویز پر آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ وزیر امور ہند کے بیان کا جائزہ لینے اور ہندوستانی جماعتوں کے مابین اناد کو ختم کرنے اور سیاسی اتحاد کی فضا پیدا کرنے کی غرض سے 19 فروری 1928 کو ممبئی میں آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد ہوا تاکہ سب جماعتیں ان معاملات پر غور کریں اور کوئی لائحہ عمل تجویز کریں۔ آل پارٹی کانفرنس میں گاندھی جی نے یہ تجویز دی کہ ایک کمیٹی قائم کر دی جائے جو برصغیر ہندوستان کے لیے ایسا آئینی خاکہ تیار کرے جو تمام قوموں کے لیے قابل قبول ہو اور آئندہ کے لیے دستور کی بنیاد کا کام کرے۔ اس کمیٹی کے چیئرمین پنڈت موتی لال نہرو اور سیکرٹری جواہر لال نہرو مقرر ہوئے۔ اس کمیٹی میں 2 مسلمان نمائندے شعیب قریشی اور علی امام شامل کیے گئے اور اس کمیٹی کی پیش کردہ رپورٹ چیئرمین کے نام کی نسبت سے نہرو رپورٹ کہلائی۔ مسلمان نمائندوں میں سے ایک نے تو بلا وجہ بیماری کی وجہ سے شرکت نہ کی، جبکہ دوسرے نے رپورٹ سے اختلاف کیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان قطعاً اس رپورٹ سے متفق نہیں ہوں گے۔ لیکن کانگریس اور گاندھی اور نہرو وغیرہ نے یہ سب کچھ نہ دیکھا تو نہرو نے اپنی رپورٹ پیش کی۔ یہ رپورٹ 9 نکات پر مشتمل تھی اور مکمل طور پر یہ مسلمانوں کے خلاف رپورٹ تھی۔ اس میں مسلمانوں کو علیحدہ قوم تصور نہ کیا گیا، بلکہ انہیں اقلیت اور وہ بھی ایسا قرار دیا گیا کہ وہ ہندوستان میں ہندوؤں کے شامل ہیں، مثلاً وادیانی نظام حکومت، مخلوق طریقے انتخابات، داخلی خود مختاری، مرکز میں مسلمانوں کی نمائندگی اور سندھ کی مباحث علیحدگی، مسلم اقلیتی صوبوں مسلمانوں کی اضافی نشستوں کا خاتمہ، سرحد اور بلوچستان میں اصلاحات کا نفاذ، ہندی بطور سرکاری زبان کا اجرا، اقلیتوں کے دستوری تحفظ کی شکل کا خاتمہ۔ یہ ساری صورتحال دیکھتے ہوئے مسلمان بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ مسلمانوں پر ان کے بہت بڑے اثرات ہوئے، یعنی کہ ہندو مسلم اتحاد کا اس سے مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا۔ ہندو مسلم کشیدگی میں نہرو رپورٹ سے اضافہ ہوا، مسلمانوں کے مابین اختلافات پیدا ہوئے، بہت ساری پارٹیاں بن گئیں، کچھ کہتے تھے چل ٹھیک ہے ہم نے کیا کرنا ہے، کچھ کہتے نہیں غلط ہے۔ تو اس کے جواب میں قائد اعظم نے جو 14 نکات پیش کیے وہ میں آپ کو اب بتاتا ہوں۔ یہ پہلے پس منظر تھا، بعد میں بھی آپ کو دوبارہ بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ سوال امتحانی نقطہ نظر سے سرگودا یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے اور تقریباً ایک سے دوسرے سال یہ سوال آتا ہے۔ نہرو رپورٹ سے مسلمانوں کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ کانگریس مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ نہیں کرنا چاہتی اور نہ کر سکتی ہے۔ اس رپورٹ کے بعد مسلمانوں اور ہندوؤں کے راستے جدا جدا ہو گئے۔ چنانچہ قائد اعظم نے نہرو رپورٹ کے مقابلے میں مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے اپنے مشہور زمانہ
14 نکات پیش کیے۔ قائد اعظم نے اپنے 14 نکات پیش کرتے ہوئے واضح طور پر اعلان کیا کہ مسلمانوں کو کوئی ایسا آئین قبول نہ ہوگا جو ان نکات کے خلاف ہوگا۔ تو 14 نکات جو ہیں وہ میں آپ کو سامنے پیش کرتا ہوں۔ وفاقی حکومت، ہندوستان میں وفاقی حکومت قائم کی جائے۔ دوسرا نکات تھا صوبائی خود مختاری، صوبوں کو زیادہ سے زیادہ اختیارات عطا کیے جائیں اور صوبوں میں خود مختار حکومتیں قائم کی جائیں۔ اقلیتوں کو نمائندگی، ہر صوبے کی قانون ساز اسمبلی میں اقلیتوں کو نمائندگی دی جائے اور کسی صوبے کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل نہ کیا جائے۔ جداگانہ انتخابات، ملک میں جداگانہ طرز پر انتخابات کرائے جائیں۔ مرکزی اسمبلی میں مسلمانوں کی نمائندگی، مرکزی اسمبلی میں مسلمانوں کو کم از کم 1/3 نمائندگی دی جائے۔ صوبوں کے حدود میں تبدیلی، صوبوں کے حدود میں کوئی ایسی تبدیلی نہ کی جائے جو پنجاب سرحد اور بنگال کی مسلم اکثریت پر اثر انداز ہو۔ 7ویں نمبر پر ہے قانون کی منظوری، اگر کسی قوم کے 3/4 ارکان کسی مسودہ قانون کی مخالفت کریں تو وہ قانون منظور نہ کیا جائے گا۔ 8ویں نمبر پر ہے مذہبی آزادی، تمام فرقوں کو مذہبی طور پر آزادی دی جائے گی۔ 9واں ہے سندھ کی بمبئی سے علیحدگی، سندھ کو بمبئی سے علیحدہ صوبہ بنایا جائے۔ 10واں ہے صوبہ سرحد اور بلوچستان میں اصطلاحات، صوبہ سرحد اور بلوچستان میں دوسرے صوبوں کی طرح اصطلاحات نافذ کی جائیں۔ مسلمانوں 11ویں نمبر پر ہے مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت کا تحفظ، مسلمانوں کی تہذیب، تعلیم، ثقافت، زبان کے تحفظ کی ضمانت دی جائے اور مسلم خیراتی اداروں کی سرکاری خزانے سے امداد کی جائے۔ 12ویں نمبر پر تھا سرکاری ملازمتیں، مسلمانوں کو سرکاری ملازمتوں میں مناسب حصہ دیا جائے۔ 13 نمبر پر ہے مسلمانوں کو وزارتوں میں حصہ، مرکزی اور صوبائی کابینہ میں کم از کم 1/3 وزیر مسلمانوں۔ 14 نمبر پر ہے آئین میں ترمیم کا طریقہ کار، تمام صوبے اور ریاستیں جو وفاق میں شریک ہیں کی حمایت اور منظوری کے بغیر مرکزی قانون ساز اسمبلی آئین میں تبدیلی اور ترمیم نہ کر سکے۔ قائد اعظم کے 14 نکات کی اہمیت کیا تھی؟ قائد اعظم کے 14 نکات ہندوستان کی ہندو مسلم تاریخ میں بڑی اہمیت کے حامل تھے۔ ان نکات نے ہندو مسلم تعلقات پر دور رس اثرات مرتب کیے۔ یہ 14 نکات مسلمانوں کے مطالبات کے عکاسی تھے۔ ان میں سے پہلی جو اہمیت ہے مسلمانوں کو آئینی مسائل کی مرتوب ترجمانی۔ قائد اعظم کے 14 نکات مسلمانوں کے آئینی مرتوب کی مسائل کی ترجمانی اور عکاسی کرتے ہیں۔ نہرو رپورٹ کی اشاعت کے بعد اس رپورٹ کی اشاعت سے مسلمانوں کے خیالات اور مسائل کی صحیح ترجمانی ہوئی۔ مسلم لیگ کا دوبارہ اتحاد، تجویز دہلی کے بعد آل انڈیا مسلم لیگ 2 دھڑوں میں بٹ گئی تھی۔ ان نکات کی اشاعت سے ان میں دوبارہ اتحاد پیدا ہو گیا۔ نہرو رپورٹ کا مؤثر جواب، قائد اعظم کے 14 نکات نہرو رپورٹ کا مؤثر جواب تھے۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان واضح اختلافات کے اشارے، نہرو رپورٹ اور قائد اعظم کے 14 نکات سے ان دونوں کے درمیان واضح اختلافات سامنے آ گئے۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان سیاسی گفت و شنید، قائد اعظم کے 14 نکات سے ہندو مسلم تعلقات پر ان کے دور رس نتائج مرتب ہوئے اور یہ نکات ایک عرصہ تک ہندو اور مسلمانوں کے درمیان سیاسی گفت و شنید کا وسیلہ بنتے رہے۔ مطالبہ پاکستان کے ضمن میں اہم سنگ میل، قائد اعظم کے ان 14 نکات کے رد عمل نے مسلمانوں پر یہ بات واضح کر دی کہ وہ ہندوؤں کے ساتھ مل کر اپنے حقوق کی حفاظت نہیں کر سکتے بلکہ مسلمانوں کو اپنی ذاتی قوت سے کام لینا ہوگا۔ ہندوؤں کی طرف سے ان نکات کے تسلیم نہ کرنے کے بعد مسلمانوں نے اپنے لیے الگ وطن کے حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرنے لگے۔ ان کے پاس اس کے سوا کوئی اور چارہ کار نہ ہوگا۔ ان نکات نے یہ بات بھی مسلمانوں پر واضح کر دی کہ ہندو اور مسلمانوں کے راستے جدا جدا ہیں۔ قائد اعظم کی سیاسی بصیرت کا واضح اظہار، قائد اعظم کے 14 نکات ان کی سیاسی بصیرت کا واضح اظہار تھے۔ انہوں نے بڑے مدبرانہ انداز میں ان کو نکات کو پیش کیا۔ ان نکات کی وجہ سے انہوں نے دشمنوں سے بھی اپنی سیاسی بصیرت کا لوہا منوایا۔ اقلیتوں کے حقوق کی مؤثر ضمانت، قائد اعظم کے 14 نکات مسلمانوں اور دوسری اقلیتوں کے حقوق کے مؤثر ضامن تھے۔ ان پر عمل درآمد سے اقلیتوں کی تسلی اور تشفی ہو سکتی تھی
اور ہندوستان میں پائیدار امن کا قیام یقینی تھا۔ 1935 کے ایکٹ کی اساس۔ قائد اعظم کے 14 نکات 1935 کے ایکٹ کی اساس قرار پائے۔ اگرچہ اس زمن میں ہندوؤں نے زبردست مخالفت کی، مگر ان نکات کی وجہ سے مسلمانوں کا مستقبل محفوظ ہو گیا اور صوبوں کی ایسی حد بندی روک دی گئی جس سے مسلمان اکثریت اقلیت میں تبدیل ہو گئی۔ تو یہ تھا قائد اعظم کے 14 نکات۔ بیٹا یہ جو میں نے آپ کو سوال پڑھایا ہے اس کے انشاءاللہ میرے پاس نوٹس بھی موجود ہیں۔ کلاس میں انشاءاللہ اگر آپ جو بھی بچہ چاہے گا وہ میں آپ کو نوٹس دے دوں گا۔ آپ نے یہ لازمی سوال ہے، بہت اہم سوال ہے بی اے میں، بی ایس سی میں، تو آپ نے اس سوال کو یقیناً تیار کرنا ہے۔ والسلام۔